بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شانئک ھو الابتر۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، رشتہ رسم سیاست سے چھوڑ کر فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے مٹتے رہیں گے اعداء تیرے، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیز بھائیو، لائق احترام بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے والا، آپ کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا گستاخ جو ہے وہ بے نام و نشاں ہے اور اس کی ایک ہی سزا ہے، سزائے موت ہے، اور اس پر اتفاق ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ آپ وقت کے امام ہیں، فقیہ ہیں، آپ یہ فتویٰ دیں گستاخ رسول کے بارے میں۔ تو انہوں نے یہی فتویٰ دیا کہ گستاخ رسول واصل جہنم ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اور ساتھ امام صاحب نے جو بات کی وہ بڑی ہی خوبصورت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امت کو روئے زمین پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں جس نبی کی امت کے ہوتے ہوئے اس نبی کی توہین کی جائے۔ یہی موقف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی گستاخی کرنے والا، آپ کی بے ادبی کرنے والا، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ کیوں شریعت نے یہ سزا رکھی ہے؟ ایسے تو جیسے جو چاہے گا صبح کو گستاخی کی، شام کو کہے گا کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، اگر کوئی حدود اللہ کو پامال کرتا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترتے اور اس کا سر قلم کر دیتے تھے۔ اور یہ حدود اللہ کی پامالی ہے، شریعت کی حدود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ لعنتی، یہ گستاخ پیارے نبی کے بے ادب جہاں کہیں بھی پائے جائیں، جہاں کہیں بھی پکڑے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو صفائے ہستی پہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ قرآن کریم کی سورہ کوثر کی چھوٹی سی صورت ہے یہ سورہ کوثر، آپ جانتے ہیں، جو الفاظ کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے لیکن معنی مفہوم کے لحاظ سے اس کے اندر بڑی جامعیت ہے، اور پیارے نبی کا شان اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ حوض کوثر کا تذکرہ کیا ہے، خیر کثیر کا، جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا اور آپ کو ہی یہ مقام ملا ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر۔ بلا شبہ پیارے نبی، آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے، جڑ کٹا ہے، بے نام و نشاں ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے کیوں ارشاد فرمائی کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بچپن کی حالت میں ہی وفات پا گئے تو ان گستاخوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے، منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو مقطوع النسل ہیں، نعوذ باللہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، ہو جائے گی، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ اور یوں بھی فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کی گستاخی کرنے والوں، استہزاء اور مذاق اڑانے والوں کے لیے میں رب کافی ہوں۔ قرآن کا ایک مقام نہیں، کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا دفاع کیا ہے،
جب وہ بدبخت رئیس المنافقین نے کہا تھا کہ ہم بھی عزت والے ہیں، ہمارے ساتھی بھی عزت والے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے اصحاب کے بارے میں کہا نعوذ باللہ، یہ ذلیل ہیں، ایسی بات کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہ اس بدبخت کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے دفاع کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، عزت مومنوں کی ہے، صحابہ کی ہے، یہ منافق نہیں جانتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یہ منافق نہیں سمجھتے، یہ منافق نہیں جانتے۔ اور یہ شریعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اصول دے کر گئے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو معاف کر دیا تو کر دیا، لیکن قیامت تک کے لیے جو ہمارے لیے اصول ہے، جس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان کو قتل کر دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینا یہ جرم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جرم حکمرانوں کا کہ وہ اگر قانون ہے تو اس کا عملی نفاذ کیوں نہیں ہوتا، اس کو لاگو کیوں نہیں کیا جاتا، اس کو ان بدبختوں کے اوپر اپلائی کیوں نہیں کیا جاتا۔ وہ تو فرانس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا وہاں بھی کوئی غازی علم الدین جیسا پہنچے گا، انشاءاللہ پہنچے گا نا، انشاءاللہ اللہ پہنچانے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کے گستاخوں کے لیے میں رب کافی ہوں، پہنچے گا۔ اور پیارے نبی تو وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت سفینہ، بعض نے لکھا یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام تھا، بعض نے لکھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہے، ایک جنگل میں ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ شیر نے حملہ کرنا چاہا، حضرت سفینہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، شیر نے جھک کر سلام کیا۔ جنگل کے درندے بھی پیارے نبی کا ادب کیا کرتے تھے، پیارے نبی کا حیا کیا کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کے بارے میں، اور کیا آپ نے حشر سنا ابو لہب کے پورے گرانے کا اور ابو جہل کا، کہ دو ننھے مجاہدوں نے اس کا کلا کما کر دیا، اس کا صفایا کر دیا۔ ابو رافع یہودی اور کعب بن اشرف یہودی، ابو افک یہودی، کتنے ایسے گستاخ ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ ان گستاخوں کی خبر کون لے گا۔ صحابہ کرام نے تلوار کے ساتھ وار کیا، خنجروں کے ساتھ وار کیا اور صفایا کر دیا، اور 6 گستاخ 6 بے ادب تو ایسے تھے کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہوں، میرے صحابہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں۔ حضرات یہ قانون ہے، یہ اسلام ہے، اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا محافظ دین ہے۔ حضرات اس کے ساتھ یہ تو ہم رونا روتے ہیں حکمرانوں کے آگے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی معیشت کو دھچکا لگے گا۔ پہلے معیشت جو ہے وہ کنگال ہیں، ہم معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہم کہتے ہیں ہونے دو اور ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبوب نہیں، آپ سے آپ کی عزت، ہماری عزت آپ کی وجہ سے ہے۔ ہمیں کون جانتا ہے؟ ہمیں جانتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر جانتے ہیں، اور اس امت کو اعزاز اسی وجہ سے حاصل ہے کہ یہ امت پیارے نبی کی امت ہے، وگرنہ ہماری کیا حیثیت؟ معیشت کا اس بنیاد پر بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہونے دو، کیا ہو جائے گا؟ نہیں جی عالمی سطح پر قانون بنائیں گے، عالمی سطح پر اس کو منوائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے جب تقریر کی تھی نا اقوام متحدہ میں، ہم خوش ہوئے، اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے ڈٹ کر بات کی، لیکن اس کے بعد کتنی گستاخیاں، یہ اس کے بعد کے واقعات، یہ رکنے والے کبھی بھی نہیں، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ جب قرآن کہتا ہے یہ دشمن ہیں، یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، آپ کے اصحاب کے دشمن ہیں، یہ امت مسلمہ کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، تو پھر ان دشمنوں کے لیے معافی کی اور رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اپنے گھر کی بات کریں، ہم اپنے گھر کی بات کریں۔ یہ تو رونا روتے ہیں ہم ان کے بارے میں کہ وہ بے ادبی کرتے ہیں، وہ گستاخی کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی،
مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگلا رونا جو ہے، جو اثر رونے والا ہے، وہ ہم اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تنقید کرنے والے تو وہ ہیں۔ آپ قبرستانوں میں جائیں، کتبے لگے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ، کل شریف ہیں، آیت الکرسی ہے، دیگر آیات لکھی ہیں، درود شریف لکھا ہے، اور وہاں درندے پھر رہے ہیں، جانور پھر رہے ہیں۔ وہاں ہم کہتے ہیں نا عام روٹین میں، یار قرآن ہے، پچھاڑی نہیں کرنی، بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں وہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، بے ادبی ہوگی۔ اور اللہ کے بندو، ان بھائیوں کی اصلاح کی فکر کریں، ان کو پیغام دیں کہ قبر کے اوپر وہ منقش چادر، اس کے اوپر گرد و غبار، اس کے اوپر گندگی، اس گستاخی کا، اس بے ادبی کا ذمہ دار کون ہے؟ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو میت کے اوپر وہ چادر ڈالی جاتی ہے جس کے اوپر یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت نہیں، یہ آپ کی سنت کے خلاف ہے۔ سفید لباس میں کفن دیا ہے، آپ سفید اوپر چادر ڈال دیں، یا سردی کا موسم یا آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کھیس ڈال دیں، وہاں سے اتار لیں۔ لیکن اوپر جو آیات لکھی ہیں، کیا وہ میت کی ناف کے اوپر، میت کی شرمگاہ کے اوپر نہیں آتی؟ اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بنیادی طور پر طہارت کے مسائل، عقیدے کے مسائل، بنیادی مسائل کا بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم اوپر چادر ڈال کر ہم کہتے ہیں کہ یہ میت بخشی جائے گی۔ میت ایسی نہیں بخشی جائے گی۔ پیارے نبی نے تو فرمایا تھا، فاطمہ عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کر لے، یہ نہ سمجھنا میرے باپ پوری کائنات کے سردار ہیں، مجھے ایسے ہی جنت میں لے جائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عملی میدان میں آئیں حضرات۔ اس طرح کی کئی اور توہین و تنقید کے واقعات ہمارے اپنے ملک میں، ہمارے مسلمانوں میں ملتی ہیں، اس کی خبر لیں۔ اور یہ سنت مبارکہ جو گندے نالے میں پھینکی جاتی ہے، جو گندے نالے میں پھینکی جاتی ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہم پیارے نبی کی شفاعت کے طلبگار، ہم آپ کی حوض سے، آپ کے ہاتھوں سے، ہاتھ مبارک سے پانی پینے کی سعادت اور تڑپ رکھنے والے، دوسری طرف ہم اس سنت کا صفایا کریں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ غور کرنا ہوگا، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا۔ وہ مجھے یاد آ گئی، ہمارے استاذ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ، وہ ایک مثال ہمیں پڑھاتے ہوئے، مشکات پڑھاتے ہوئے دے رہے تھے۔ وہ کہنے لگے ایک غیر مسلم قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا، مسلمان آ گیا، اس نے پیشاب کرتے ہوئے اس کو دھکا دیا۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ ہمارا مسلمانوں کا قبلہ ہے اور تو قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ تھوڑے دن ہی گزرے، وہی بدبخت مسلمان جو نام کا مسلمان، نام نہاد مسلمان ہماری زبان میں، وہی قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا۔ اتفاق سے اسی غیر مسلم کا گزر ہوا۔ اس نے کہا بھائی آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ مجھے خود ہی روکنے والے تھے، خود ہی ٹوکنے والے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، اس کے ہم ادب کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتے، اور تم خود اس قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے۔ اس نے کہا، ہمارا اس بدبخت نے کہا، ہمارا قبلہ ہم جو چاہے مرضی کریں۔ اے چشم اشکبار، ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ یہ سنت جو 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، اس سنت کی خلاف ورزی کبھی کسی صحابی نے نہیں کی، اس سنت کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں۔ اس سنت کو نہ اپنانے والوں کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ پھر ہم اس کو کیوں گندے نالے کی نظر کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس سنت کی بے ادبی اور توہین کرتے ہیں؟ شاہ صاحب حافظہ اللہ، مولانا سبطین شاہ صاحب، ایک واقعہ غالباً وہ سعودی عرب کا وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے نا، فون پہ بات ہو گئی کسی لڑکی کی لڑکے کے ساتھ۔ اب اس لڑکے نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے جی؟ اس نے کہا آپ نے یہ داڑھی رکھی ہے، داڑھی منڈوا دو۔ انہیں کیا، انہیں بدبخت نے کیا، انہیں کہا یہ کڑا کام میں میں داڑھی منڈوا دینا۔ انہیں داڑھی منڈوائی، انہیں کیا فوٹو بھیج، انہیں فوٹو بھیجا۔ اس نے پتہ بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا جو نبی کا یا نہیں کرتا وہ کل کو میرا کیا یا کرے گا۔ اے چشم اشکبار، ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ اگلی اور آخری بات، آج کل روزوں میں نا لوگ ایک مصروفیت اچھی بنائی ہوئی ہے لوگوں نے،
بظاہر وہ اچھی ہے لیکن وہ اچھی مصروفیت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی وہ فلم دیکھتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں، یہ زلیخا ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہ عزیز مصر ہے، فلاں ہیں، وہ بنا کر کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ اسے ایمان بڑھتا ہے، یہ اچھی مصروفیت ہے۔ نہیں، ہم وہ لوگ ہیں، سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ہم نبی مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں، اور آپ کی بات کو بھی آخری بات سمجھتے ہیں۔ ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا لیکن ہم کہتے ہیں قیامت آئے گی، ہم مانتے ہیں۔ ہم دیگر نبیوں کو مانتے ہیں، دیگر کتابوں کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ کیسا ایمان ہے؟ وہ دیکھ کر پھر وہ تصور ان شخصیات کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کا حسن جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کا جو کردار، وہ اس سیڑھی میں دیکھ کر کیا ملے گا؟ یہ سچی بات ہے، ایسی چیزوں سے آپ بچیں۔ اور یہ ٹی وی چینل یہ جتنے بھی ہیں رمضان میں، وہ بظاہر دین اسلام کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بونگیاں مارنے والے ہوتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں جب لوگ لان تان کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، پھر بھی کوئی کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی، میں معذرت خواہ ہوں۔ پہلے وہ اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی شولوی کسی کو کچھ نہیں آتا، کسی کو کچھ نہیں آتا، ہم اسکالر بھی ہیں، ہم ڈاکٹر بھی ہیں، ہم فلاں بھی ہیں۔ پھر بعد میں ایسی بات کر کے پھر جب لام تان پڑتی ہے پھر کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو آئیے ایسے نام نہاد مفتیوں سے، ایسے نام نہاد اینکر پرسنوں سے بچیے، حقیقی علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں جی نیٹ تو سرچ کیتی ہے، میں یوٹیوب تے گوگل، یوٹیوب تے نیٹ تے مفتی صاحب تے سارے فیس بک کے ساڈا مفتی ہے۔ نہیں، مسئلہ پوچھیں آپ، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ایمان سے، اہل علم والوں سے مسئلہ پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو تم اہل علم سے مسئلہ پوچھا کرو۔ تو اہل علم کے ساتھ رجوع کریں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔